السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خیریت سے ہیں۔ سورہ یوسف کا باقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت کرم والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون۔ خدا کی قدرت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان کے بھائیوں نے گفتگو کی کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا ان کو کسی سرزمین میں ڈالاؤ تو تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا نکال لے اگر تم کو کرنا ہے۔ سب نے کہا کہ ابا اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ذرا وہ کھائیں اور کھیلیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ، اور میں یہ اندیشہ میں کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے کہ اگر ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور ہم جماعت موجود ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ سو جب ان کو لے گئے اور سب نے پختہ عزم یعنی پکا ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ اور پہنچائیں گے بھی نہیں۔ اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا۔ کہنے لگے بابا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی چیز بسط کے پاس چھوڑ دیا، پھر سے ایک بھیڑیا ان کو کھا لیا۔ فآكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ہم سب آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی چیز بسط کے پاس چھوڑ دیا، پھر سے ایک بھیڑیا ان کو کھا لیا، اور آپ تو ہمارا کہے کو یقین کریں گے کہ ہم کیسے ہیں، سچے ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے گا۔ اور ایک قافلہ آ نکلا، انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، کہنے لگا کہ ارے بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھا لڑکا نکل آیا، اور ان کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا۔
اللہ تعالیٰ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھیں اور ان کو بہت ہی کم قیمت کو بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں۔ جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا کیا عجب ہے کہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں خوب قوت دی اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کو ان کو پھسلانے لگی اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ جاؤ تم اسی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو ہماری بہت بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسرے میرا مربی ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا ہے، ایسے جو حق فراموش کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء۔ یہ تو بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسرے میرا مربی ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، ایسے حق فراموش کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔ اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا کہ اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جاتا۔ عجب تھا نہ تھا، اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا تاکہ ہم اس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔